تو آئیے ہم آج آپ کی نصاب کی جو کتاب ہے نوائے اردو، اس کا پہلا سبق ہے اپنی مدد آپ، اس کا مطالعہ شروع کریں گے۔ لیکن اس سبق کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے ہم اس سبق کے مصنف یعنی تصنیف کرنے والے، لکھنے والے، اس سبق کے جو لکھنے والے رائٹر ہیں، مصنف ہیں، جناب سر سید احمد خان صاحب، تو ان کی زندگی کا ہلکا سا مطالعہ کریں گے، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 2 پر دیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 2 اور 3 پر، 2 سے شروع ہے، کیونکہ ایک سوال آپ کے امتحان میں کسی ایک مصنف کی سوانح حیات، مکمل سوانح حیات نہیں، سوانح حیات یعنی زندگی کے بارے میں لکھنا، ان کی جیونی لکھنا، اس سے متعلق بھی ایک سوال آپ کے 10ویں کے پرچے میں آئے گا۔ تو اس میں چوائس ملے گی آپ کو، 3-4 رائٹرز کا نام آپ کو دیے جائیں گے، اس میں سے ایک رائٹر، ایک مصنف کی زندگی کے بارے میں آپ کو، زندگی کے حالات زندگی کے بارے میں آپ کو لکھنا ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو یہ نصاب کی کتاب ہے، اس نصاب کی کتاب کے ہر سبق کے پہلے اس سبق کے مصنف کا زندگی کے بارے میں، مصنف کی زندگی کے حالات کے بارے میں، حالات زندگی کے بارے میں بریف میں، شارٹ میں دیا گیا ہے، چاہے وہ نثر کا حصہ ہو اس میں بھی، اور چاہے وہ نظم کا حصہ ہو۔ نظم میں جو شاعر ہیں ان شاعروں کے حالات زندگی دیے ہیں، اور نثر میں بھی جو مصنفین ہیں ان کی زندگی کے بارے میں مختصر طور پر جو ہے وہ پیش کیا گیا ان کی زندگی کو۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے، پہلا سبق اپنی مدد آپ، اس کے مصنف ہیں جناب سر سید احمد خان۔ تو سر سید احمد خان کے حالات زندگی کے بارے میں سبق سے پہلے دیا گیا ہے آپ کے پیج نمبر 2 پر، تو آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ریڈنگ کرتے ہیں، تو آپ لوگ اپنی کتاب کھول لیں، اور ویسے میں اسکرین پر آپ کی یہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں آپ کو اسکرین پر میں ساتھ ساتھ دکھاتا چلوں گا۔ تو اگر آپ کے پاس کتاب نہیں بھی ہے تو آپ اسکرین پر بغور دیکھیں، اور جہاں جہاں میں پڑھوں گا وہ انڈر لائن بھی ہوتا رہے گا، تاکہ آپ کو ذہن میں بھی رہے گا کہ میں کہاں پڑھ رہا ہوں۔ تو چلیے اس کا سب سے پہلی جو شروعات ہے وہ کرتے ہیں ہم اس کی ریڈنگ سے۔ سر سید احمد خان۔ سب سے پہلے تو اس نام کو سمجھ لیجئے کہ نام دراصل سر سید نہیں ہے، نام ہے سید احمد خان۔ یہ جو سر ہے دراصل یہ ایک خطاب ہے۔ یہ خطابات سرکاروں یا بادشاہوں کی طرف سے ایسے لوگوں کو اعزازی طور پر دیے جاتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کچھ بڑا یا اچھا یا انوکھا کام کیا ہو۔ تو یہ جو سر ہے یہ سید احمد خان صاحب کا ایک خطاب ہے، لیکن نام کے ساتھ کیونکہ لکھا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے نام ہی سر سید ہے، سر سید نہیں، نام ہے سید احمد خان۔ بہرحال سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام میر متقی اور والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ والد تھے میر متقی۔ متقی لفظ کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگار، تقوی والا، تقوی کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے اللہ سے ڈرنے والا۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پرہیزگار ہوتا ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اچھے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ متقی یعنی پرہیزگار۔ بہرحال والدہ کا نام تھا عزیز النساء۔ اب اس لفظ کو آپ غور سے دیکھیں، اس نام کو،
اس طرح کے جو نام آتے ہیں، جو الفاظ آتے ہیں، اس کو پڑھنے میں تو دقت ہوتی ہے، لکھنے میں اس سے زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر میں یہ نام آپ کے سامنے سے ہٹا دوں اور آپ کو کہوں لکھیں عزیز النساء، یا میں کہوں آپ لکھیں عبدالحق، عبداللہ، تو بڑی دشواری ہوتی ہے کہ یار یہ کیسے لکھیں، عبداللہ کیسے لکھیں، عزیز النساء یہ کیسے لکھا جائے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ اس کے اندر یہ دراصل مرکب لفظ ہے، یہ دو لفظ الفاظ سے بن کے بنا ہے، ایک تو ہے عزیز اور دوسرا ہے نساء۔ جیسے عبداللہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، ایک ہے عبد اور دوسرے اللہ۔ لیکن جو دوسرا والا لفظ ہے اس میں، جیسے یہاں پر نساء ہے اور وہاں پر اللہ ہے، تو اس سے پہلے ال لگا ہوا ہے، الف لام ال۔ یہ عربی کا قاعدہ ہے۔ ال جو ہے وہ د کے معنی میں آتا ہے، انگلش میں ہم لکھتے ہیں د۔ جو خاص چیزیں ہوتی ہیں جیسے چاند، سورج، ندی وغیرہ، جو وشیش چیزیں ہوتی ہیں، وستویں ہوتی ہیں، یا جو خصوصی نام ہوتے ہیں، تو ان کے پیچھے عربی میں ال لگایا جاتا ہے، ہم سے کہتے ہیں۔ تو جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم کہیں گے عزیز النساء، نہیں عزیز النساء، عزیز النساء، تو لام سائلنٹ ہو جائے گا، تو اس میں لام بولا نہیں جائے گا، تو لکھا تو جائے گا عزیز النساء، پڑھا جائے گا عزیز النساء۔ تو اب کوئی بھی آپ کو نام یہ لکھنے کے لیے کہے کہ صاحب لکھیے عزیز النساء، تو آپ اس کے ٹکڑے کر کے اپنے ذہن میں دیکھیں گے، تو اور پھر لکھیں گے عزیز النساء، لام سائلنٹ، لام جوڑ دیں گے۔ اس طرح سے عبد الرحیم، عبد الرحیم، اب اس میں لام کہیں نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ بھی دو لفظوں سے بنا ہے، عبد الرحیم، کیونکہ رحیم اللہ کا نام ہے، تو اللہ ایک مخصوص جو ہے وہ طاقت ہے، ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، تو اس کے پیچھے ہم ال لگا دیتے ہیں، تو عبد الرحیم، عبد الرحیم، یہ تین ٹکڑوں میں جائے۔ لکھیں گے جب ہم اس کو ایسے لکھیں عبد الرحیم، رحیم کا بندہ، عبد کا مطلب بندہ، لیکن جب ہم پڑھیں گے تو یہ لام سائلنٹ ہو جائے گا، تو ہم اس کو پڑھیں گے عبد الرحیم۔ تو اب آپ کو کوئی کہے لکھو عبد الرحیم، تو آپ غلط لکھ دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ قاعدہ نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں۔ ان کے والد کا نام میر متقی اور والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ یہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں، اس پہ انشاءاللہ ایک الگ سے، اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ہے یا اور مزید وضاحت چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھیے گا، ایک الگ سے اس پر ایک ویڈیو، ایک لیسن بنایا جا سکتا ہے، جو میں اور وضاحت کے ساتھ آپ کو اس کو آپ کے لیے پیش کر سکتا ہوں۔ اگر ایسی ضرورت ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ سر سید کی والدہ نہایت مذہبی، نہایت یعنی بہت زیادہ مذہبی، اب دیکھیے قومہ لگا ہے، قومے کو اردو میں کہتے ہیں سکتہ، تو سر سید کی والدہ نہایت مذہبی سکتہ، سکتہ قومہ یعنی سکتہ۔ اردو میں دیکھیں ابھی قومہ الٹا لگتا ہے، آپ اس کی شکل کو دیکھیے، یہ نیچے کی طرف مڑا ہوا ہے، ہندی میں جب ہم لگاتے ہیں تو وہ اوپر کی طرف مڑا ہوا ہوتا ہے، اور جہاں سکتہ آ جاتا ہے وہاں ہم ہلکا سا وقفہ لیتے ہیں، بہت ہلکا سا رکتے ہیں، مطلب رکنا محسوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ محسوس ہونا چاہیے کہ قومے کے بعد والا جو لفظ ہے، جتنے قومے لگے ہوئے ہیں اس کے بعد والے جو الفاظ ہیں دراصل وہ الگ الگ ہیں، ملے ہوئے نہیں، صرف یہ اس چیز کی وضاحت کرنے کے لیے کہ یہ سارے الفاظ ایک ساتھ نہیں ہیں، بلکہ الگ الگ ان کا وجود ہے، الگ الگ ہم ان کو پڑھنا، اس لیے ہم یہ قومہ یا سکتہ لگاتے ہیں، تو ہم اس طرح سے اس کو پڑھتے ہیں کہ یہ الگ الگ محسوس ہو۔ سر سید کی والدہ نہایت مذہبی، خوش سلیقہ اور تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ تعلیم یافتہ یعنی پڑھی لکھی، جنہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ سر سید کی ابتدائی تربیت، ابتدائی، ابتدا سے بنا ہے، ابتدا کا مطلب ہوتا ہے شروعات، پرارمبھ، اسٹارٹنگ۔ وہ شعر شاید آپ نے سنا ہوگا کہ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، تو شروعات، تو ابتدائی یعنی شروعاتی۔ سر سید کی ابتدائی تربیت والدہ کے زیر سایہ ہوئی۔ زیر سایہ، زیر کا مطلب ہوتا ہے نیچے، انڈر، تحت، انترگت، زیر کا مطلب نیچے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو اعراب ہم پڑھتے ہیں زبر زیر پیش، قاعدے میں آپ نے پڑھے ہوں گے، تو زبر آپ نے دیکھا ہوگا زبر لگایا جاتا ہے اوپر،
اور زیر لگایا جاتا ہے نیچے، یعنی نیچے لگنے والی علامت، نیچے لگائی گئی لائن، اس کو زیر کہتے ہیں۔ تو زیر کا مطلب ہوتا نیچے، اور زیر کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے انڈر میں، ہے نا۔ میرے زیر سایہ یعنی ان کے سائے کے اندر، ان کے سائے کے تحت۔ تو سر سید کی ابتدائی تربیت والدہ کے زیر سایہ ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے سبھی کی ابتدائی جو تربیت ہے، شروعاتی جو تربیت ہے، وہ والدہ کے زیر سایہ ہوتی ہے، تو ان کی بھی والدہ کے زیر سایہ ہوئی۔ ان کے بزرگ شاہ جہاں کے عہد میں، عہد یعنی کال، وقت، ان کے بزرگ شاہ جہاں کے عہد میں ہندوستان آئے، یعنی اس دور میں ہندوستان آئے جب ہندوستان پر شاہ جہاں کی حکومت تھی۔ اور مغل سلطنت میں، مغل دیکھیں غین سے لکھا ہوا ہے، اس کو آپ جب ایگزام میں اگر آ جائے تو گاف سے نہیں لکھیں گے، ایک عموماً غلطی ہوتی ہے، تو اس کو مغل نہیں پڑھیں گے، آپ اس کو غ پڑھیں گے۔ جب آپ غ پڑھیں گے اور جب آپ گ پڑھیں گے، دونوں میں آپ دیکھیں گے تالو کی حرکت میں فرق ہوتا ہے، مغ گ اور مغ دونوں میں فرق ہے، اس میں ہوا پوری باہر نکل جاتی ہے، مغل، تالو کہیں لگتا نہیں، تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں تاکہ امتحان میں لکھتے ہوئے آپ کو تکلیف نہ اور پڑھتے ہوئے بھی آپ کا تلفظ ٹھیک رہے۔ تو مغل سلطنت میں اعلی عین ہے، یہ الف کی آواز سمپل ا کی ہوتی ہے، اس میں حلق کا کوئی رول نہیں ہوتا، لیکن عین جب بھی آتا ہے تو اس کی آواز حلق سے نکل جاتی ہے، عین عین، تو یہ اعلیٰ نہیں ہے، اعلیٰ۔ مغل سلطنت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوئے۔ عہدہ دیکھیں، ایک ہے عہد، ابھی ہم نے پڑھا ان کے بزرگ شاہ جہاں کے عہد، عہد ہوتا ہے کال، وقت، دور، اور یہ عہدوں یہ بنائے عہدے سے، عہدہ، عہدہ یعنی پد، پوسٹ۔ تو ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ شاہ جہاں کے دور میں آئے، اور پھر ان کے دور میں، مغل سلطنت کے دور میں مختلف پوسٹوں پر، مختلف پدوں پر، عہدوں پر یہاں فائز رہے، یعنی مقرر کیے گئے مختلف پوسٹوں پر انہوں نے اپنی سیوائیں، اپنی خدمات انجام دیں۔ 1838 میں سر سید دہلی میں سر رشتہ داری کے عہدے پر سرکاری ملازم ہو گئے۔ سر رشتہ داری، سر کا مطلب ہوتا ہے ہیڈ، یعنی کسی بھی نمبر آف پیپلز کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، جس طرح سے سپروائزر ہوتا ہے، جیسے کلرک ہیں، مان لیجئے کسی آفس میں 10 کلرک ہیں، تو ان کلرکس کے اوپر ایک سپیریئر کلرک ہوتا ہے جو ان سب کلرک کے کاموں کو دیکھتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ہیڈ کلرک۔ اسی طرح سے اسکول میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ ماسٹرز ہوتے ہیں، ٹیچر، تو جو ماسٹر ہوتے ہیں وہ آپ کو پڑھانے کا کام کرتے ہیں، لیکن ان ماسٹروں کی ذمہ داریوں، وہ ماسٹر اپنی ذمہ داری صحیح ڈھنگ سے پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یا دیگر اور کاموں کی نگرانی وغیرہ کے لیے ان ماسٹر میں سے ایک آدمی کو ہیڈ ماسٹر بنا دیا جاتا ہے، ہیڈ ماسٹر۔ تو ہیڈ جو ان سب کا ٹاپ موسٹ ہوتا ہے، جو ان سب کی اپنے ماتحت لوگوں کی کام کاج کی نگرانی کرتا ہے، اس کو ہیڈ کہتے ہیں۔ اردو میں اس کے لیے لفظ آتا ہے سر، سر، جیسے سرپنچ، پنچوں کا ہیڈ سرپنچ۔ تو اس طرح سے سب رشتہ داری یعنی ہیڈ کلرک، کلرکوں کا مین ہیڈ۔ تو کلرک کے، ہیڈ کلرک کے عہدے پر آپ سرکاری ملازم ہو گئے، اور رفتہ رفتہ اس عہدے سے ترقی کر کے صدر امین کے عہدے تک جا پہنچے۔ یہ مغل سلطنت میں جو مختلف قسم کے عہدے ہوا کرتے تھے، پد ہوا کرتے تھے، ان کے نام ہیں، صدر امین وغیرہ۔ تو بہادر شاہ کے دربار سے سر سید کو عارف جنگ جواد الدولہ، ابھی جواد الدولہ لفظ آپ دیکھیں گے تو یہ وہی لفظ ہے جو دو لفظوں سے مل کر بنا ہے جس میں ال آ رہا ہے، اس کے آپ ٹکڑے اگر کریں تو آپ دیکھیں گے جواد الدولہ، جواد الدولہ، تو اس میں بھی لام سائلنٹ ہے۔ یہ وہ خطاب ہیں جو بہادر شاہ ظفر نے ان کو دیے۔
جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سر ان کا خطاب تھا، اسی طرح سے یہ بھی ان کے خطاب ہیں۔ اچھا کام کرنے کی وجہ سے جب بادشاہ خوش ہو جاتے تھے تو وہ کوئی نہ کوئی خطاب سے نوازا کرتے تھے، اور یا کوئی سرکاریں ہیں آج کے دور میں بھی تو وہ بھی مختلف قسم کے خطابوں سے جو ہے وہ اچھے کام کرنے والے لوگوں کو نوازتی ہیں، تو ان کو ہم خطاب کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے خطاب تھے کہ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے سر سید کو عارف جنگ جواد الدولہ کا خطاب ملا۔ سر سید نے 1849 میں انگلستان کا سفر کیا، انگلستان یعنی انگلینڈ، 1949 میں انگلستان کا سفر کیا، انگلستان یعنی انگلینڈ، اور وہاں سے لوٹ کر 1870 میں رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ رسالہ یعنی میگزینز آتی ہیں، پتریکائیں جو آتی ہیں، بہت ساری پتریکائیں آتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں جیسے بال بھاسکر آتا ہے بھاسکر کے ساتھ، اس طرح کی کا ایک رسالہ انہوں نے تہذیب الاخلاق، تہذیب اور اخلاق کی تہذیب، وہ رسالہ آپ نے شروع کیا۔ اس لفظ میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تہذیب پلس پلس اخلاق، لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ جواد الدولہ میں میں سے جو لام تھا وہ سائلنٹ ہے، عزیز النساء میں لام سائلنٹ ہے، جبکہ یہاں تہذیب الاخلاق میں لام بولا جا رہا ہے، تہذیب الاخلاق، یہ حروف قمری ہے جو الف ہے، اس لیے یہ لفظ بولا جا رہا ہے، تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ انہوں نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، انہوں نے ایک سوسائٹی بنائی جس کا نام انہوں نے رکھا سائنٹیفک سوسائٹی۔ اس سوسائٹی میں بہت سی اہم کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرایا گیا اور سائنس پر لیکچر دلائے گئے۔ سر سید احمد خان کیونکہ انگلستان کا سفر کر کے آئے تھے تو شاید اس وجہ سے یا ان کا مزاج بھی تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ جو امت مسلمہ ہے، مسلم قوم کے بچے ہیں، وہ دین کی تعلیم تو حاصل کریں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن دنیاوی تعلیم کی طرف بھی ان کا رجحان ہونا چاہیے، انہیں جدید علوم بھی پڑھنے چاہیے، انہیں سائنس، ریاضی اور جغرافیہ اور انگریزی تعلیم کو بھی حاصل کرنا چاہیے، لیکن اس دور میں ان کی بہت مخالفت کی گئی اور مسلم علماء کرام یا مسلم جو رہنما تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم انگریزی تعلیم یا جدید تعلیم حاصل کریں، اس کو وہ غلط سمجھتے تھے، اور انگریزوں سے جنگ آزادی میں سب سے زیادہ پیش مسلمان ہی تھے، تو وہ کیونکہ انگریزوں کی مخالفت کرتے تھے تو اس لیے انگریزی زبان کی بھی ان کے دلوں میں ایک طرح کی مخالفت جو ہے وہ ان کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم انگریزی پڑھیں، لیکن سر سید احمد خان دور اندیش تھے اور ان کو معلوم تھا کہ آنے والے وقتوں میں یہی زبان اور یہ جدید علوم جو ہے ان کا دور آئے گا، اور جو ان سے ناآشنا رہے گا وہ قوم ان سے ناآشنا رہے گی وہ پیچھے رہ جائے گی۔ بہرحال ہم نے ان کی بات کو نہیں مانا، اور یہ وجہ ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ ہندوستان کے جو مسلم کمیونٹیز ہیں وہ تعلیم کے میدان میں پچھڑ گئیں اور پچھڑی رہیں۔ اب ایک لمبے عرصے کے بعد ہمیں سر سید احمد خان کی باتیں، ان کی جد و جہد جو ہے وہ یاد آ رہی ہے، اور ہم اس پر غور و فکر کر رہے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے جب آنکھ کھلے سویرا سمجھے، اور تعلیم کے میدان میں مسلم امت کے نوجوان جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بہرحال تو انہوں نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، سوسائٹی میں بہت سی اہم کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرایا گیا اور سائنس پر لیکچر دلائے گئے۔ اسی سوسائٹی کے زیر اہتمام ایک اخبار سائنٹیفک گزٹ جاری کیا گیا۔ سر سید نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے 1857 میں مدرسۃ العلوم قائم کیا، جو 1877 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج میں تبدیل ہو گیا، اور 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، تو اس کی شروعات جو ہے وہ ایک مدرسے سے ہوئی، مدرسۃ العلوم جس کا نام رکھا گیا تھا 1857 میں، اور پھر اس کو سر سید نے اپنی محنتوں سے، اپنی کوششوں سے، اپنے جنون اور لگن سے، کاوشوں سے اس کو اورینٹل کالج کے نام سے کالج میں تبدیل کیا، اور بعد میں وہ
دنیا کی مشہور ترین اور ہندوستان کی عظیم ترین یونیورسٹی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا۔ سر سید کا انتقال 1898 میں علی گڑھ میں ہوا۔ سر سید احمد خان ایک بلند، اب یہ تو تھے ان کی زندگی کے حالات، اب ان کی شخصیت اور ان کے مزاج اور ان کی جو ادبی کارنامے ہیں اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی یہاں اس بار چرچا کی گئی ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ دوسرا پیراگراف ہے۔ سر سید احمد خان ایک بلند پایا اونچے اعلیٰ مصنف یعنی لکھنے والے، ادیب تھے، قوما یعنی سکتا، مفکر فکر کرنے والے، سوچنے والے، سماج کے بارے میں، امت مسلمہ کے بارے میں سوچنے والے، مفکر فکر کرنے والے، مصلح اصلاح کرنے والے، سدھار کرنے والے، اور مدبر تھے، تدبر کرنے والے، مدبر بنا تدبر سے، تدبر یعنی غور و فکر کرنے والے، دارشنک چنتک جو غور و فکر کرتے تھے کہ کیا کیا جائے، اس امت کی کون کون سی پریشانیاں ہیں، ان کو کیسے دور کیا جائے، ان کی اس امت میں جو خرابیاں ہیں اس کی کیسے اصلاح کی جائے۔ یہ ساری جو خصوصیات تھیں ان کی شخصیت میں شامل تھیں۔ انہوں نے اردو نثر سے، اب ادبی کارنامہ ان کا جو بہت اہم کارنامہ ہے وہ کیا ہے، وہ آپ دیکھیں اس میں، انہوں نے اردو نثر سے تصنع یعنی دکھاوا، بناوٹ ایک قسم کی، اس کو انہوں نے ختم کیا اور مشکل پسندی کو دور کیا اور آسان عام فہم زبان میں خیالات کا اظہار کیا۔ پہلے جو اردو زبان لکھی جاتی تھی اس میں دکھاوا، تصنع، بناوٹ ایک قسم کی آرٹیفیشلٹی جو ہے وہ پائی جاتی تھی۔ نثر بھی جو ہے وہ مقفع اور مسجع ہوا کرتی تھی، یعنی جب ہم نثر لکھتے تھے تو اس میں بھی قافیہ پیمائی کی جاتی تھی، اس میں بھی قافیوں کا استعمال کیا جاتا تھا، سیدھی سادھی نثر نہیں لکھی جاتی تھی، نثر میں بھی قافیے ہوتے تھے۔ تو اور نثر بہت مشکل ہوتی تھی کہ عام فہم نہیں تھی، ایک عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا تھا، مشکل الفاظ کا استعمال کیا جاتا تھا، مشکل ترکیبیں، مشکل محاورے، اس طرح کی چیزیں تھیں۔ تو سر سید احمد خان نے جو ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا وہ یہ ہے کہ اردو کی جو نثر تھی اس کو آسان کر دیا، عام زبان، عام فہم کر دیا۔ اسی وجہ سے انہیں جدید اردو نثر کا بانی سمجھا۔ بانی یعنی بنیاد ڈالنے والا، بانی بنیاد ڈالنے والا، شروعات کرنے والا۔ تو یہ جو جدید اردو نثر ہے، جدید اردو نثر کون سی جو آپ اور ہم پڑھ رہے ہیں، جو آسان ہے، جو ہمارے سمجھ میں آتی ہے، اس اردو نثر کا ان کو بانی، بنیاد ڈالنے والا، شروع کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ سر سید نے آثار السنادید، یہ واپس دیکھیں ال والا لفظ آ گیا، تاریخ سرکشی بجنور، اسباب بغاوت ہند اور خطبات احمدیہ وغیرہ تصنیف لکھیں، تصانیف لکھیں، تصنیف کی جمع ہوتی ہے تصانیف۔ تو وہ کتابیں جو سر سید احمد خان نے لکھی ہیں، آپ کو ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ مضمون، اب یہ سبق کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، آپ کو صرف یہاں تک یاد رکھنا ہے، جب بھی اگر ان کی حالات زندگی کے بارے میں پوچھا جائے تو یہ دو پیراگراف آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ دو پیراگراف اگر آپ لکھ کر آئیں گے تو آپ کو نمبر ملے گا۔ اب ہم بات کر رہے ہیں مضمون کی، پیج نمبر 3 پر آ گئے۔ یہ جو مضمون جو اب آگے آ رہا ہے یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی واقعہ نہیں ہے، ڈائری نہیں ہے، کوئی سفر نامہ نہیں ہے، یا یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، بلکہ اب جو ہم پڑھیں گے اپنی مدد آپ، وہ دراصل ایک مضمون ہے۔ تو یہ جو مضمون ہے اپنی مدد آپ، سر سید کا بہت مشہور مضمون ہے۔ اس مضمون میں سر سید نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اور اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، اور جب یہ بہت سے شخصوں میں پایا جائے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ یعنی اگر کوئی قوم ترقی کرنا چاہتی ہے تو وہ ترقی تبھی کر سکتی ہے جب اس قوم کے سبھی لوگوں میں ترقی کرنے کی خواہش پیدا ہو اور اس کی جستجو کریں۔ کسی قوم کے صرف ایک فرد کی کوشش سے اس قوم کی ترقی نہیں ہو سکتی، ایک فرد کی کوشش سے ایک فرد کی ترقی ہوگی، اور جب سارے افراد کوشش کریں گے تو پوری قوم کی ترقی ہوگی۔ تو یہ ہمارا
آج کا سبق تھا. اب کل جو ہے ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ اس سارے متن میں ٹیکسٹ میں جو ہم نے پڑھا جتنے مشکل الفاظ آئے ہیں اس پر چرچا کریں گے. تو آپ آج یہ کام کر سکتے ہیں کہ جو یہ پیج نمبر 2 اور 3 ہم نے پڑھا اس میں جو بھی مشکل الفاظ جو وہ الفاظ جو آپ کو مشکل لگتے ہیں کہ یہ لفظ مشکل تھے اور میری سمجھ میں نہیں آئے تو آپ ان کو اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کریں اور پھر مجھ سے پہلے تو آپ ڈکشنری میں دیکھیں, کتاب کے پیچھے دیکھیں, خود سمجھنے کی کوشش کریں. آپ آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں, گوگل پہ اردو میں آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا. تو یہ جتنے مشکل الفاظ ہیں جو آپ کو مشکل لگے وہ اپنی کاپی میں آپ لکھیں گے اور ان کے معنی لکھیں گے اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد کل میں اگلے سبق میں جو ہم نے ابھی پڑھا ہے اس میں سے مشکل الفاظ اور کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو سمجھنی چاہیے, ضروری ہیں آپ کے لیے, ان پر میں چرچا کروں گا انشاءاللہ. تب تک کے لیے آپ جو میں نے آپ کو کام دیا ہے اس کو کریں اور انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلے ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. فقط والسلام.